السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید یہ عام کتابوں کی مانند کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے جو کہ اللہ کی باتوں پر مشتمل ہے۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید جس قدر اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، اتنی تاثیر دنیا کائنات کے اندر کوئی کتاب نہیں رکھتی۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتے تو نبی آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر سے پست ہوئے جا رہے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ ایسی تاثیر والی کتاب کہ جب یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اللہ کے ڈر سے پست ہو جاتے۔ یہ کتاب ہماری طرف نازل ہوئی، یہ کتاب پڑھی بھی جاتی ہے ہم پر، ہم خود بھی پڑھتے ہیں۔ ہماری طبیعت کے اندر کچھ اتار چڑھاؤ نہیں آتا، ہماری جو روٹین پہلے ہے وہی رہتی ہے، کوئی تبدیلی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ جبکہ قرآن کی دعویٰ رکھتا ہے اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سوائے اس کے نہیں مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب یہ قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، طبیعت میں تبدیلی آتی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل کی ہے ایک ایسی کتاب کہ جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے ان کے کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں جلدیں اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے نا تو جس کسی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا ایک دفعہ اس کے رونگٹے ضرور کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ عبادت کی طرف مائل ہوگا، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوگا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تُفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا کہ جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو جو رسول پر اتارا گیا، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں گیلی ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، کہ جن لوگوں کو تم سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر یہ کتاب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ منہوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں قرآن یہ دعوے رکھتا ہے کہ میں ایک پر اثر کتاب ہوں، میرے پڑھنے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل ڈر جاتے ہیں اور دل اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ حقیقت کے اندر اگر آج دیکھا جائے تو یہ اثر ہمیں اپنے معاشرے میں نظر نہیں آتا کہ قرآن کی تلاوت ہو تو ہم ڈر جائیں، بہت سے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنی نمازوں کو درست کر لیں، قیام اللیل پوری توجہ کے ساتھ شروع کر دیں، روزے کا خیال رکھیں اور عبادت کو شوق سے کریں، اور ہماری آنکھیں اللہ کے ڈر سے بھیگی رہیں، دلوں میں اللہ کا خوف بس جائے، عبادت میں خشوع اور عاجزی آ جائے۔ یہ ساری تبدیلیاں قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن حقیقت ہمارے ہاں کیا ہے کہ یہ تبدیلیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ قرآن غلط ہو، نعوذ باللہ، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہا۔ قرآن اثر انداز ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر کوئی ایسی کمیاں آ گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہا، اور وہ کمیاں اور کوتاہیاں قرآن کے ہی حوالے سے ہیں۔ تو آج وہ کمیاں اور کوتاہیاں ان پر ہم نظر دوڑائیں گے تاکہ ہم ان کو دور کر سکیں، اور تاکہ پھر جب ہم قرآن پڑھیں، جب اللہ کے عذاب کے آتے ہیں تو ہماری کیفیت بھی وہ حضرت عمر والی ہو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی نا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ان پر اس آیت کا اس قدر شدید اثر ہوا، وہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ چلنے پھرنے سے قاصر آ گئے، اور گھر میں بستر کے ساتھ لگ گئے، اور لوگ ان کی تیمارداری کو آنے لگے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یہ اثر ہوتا ہے قرآن کا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنی اہلیہ کی گود میں سر رکھے ہوئے رو پڑے۔ اہلیہ پوچھنے لگی اللہ والے کیا ہوگا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کا یہ فرمان میرے ذہن میں آ گیا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتًّا مَّقْضِيًّا، بے شک ہر شخص اس جہنم پر گزرے گا، وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، جنتی بھی جہنم سے کے اوپر سے گزر کے جائیں گے، پل صراط جہنم کے اوپر اللہ لگائیں گے نا، تو وہاں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں یہ آیت آئی ہے، ذہن میں یہ آیت آئی ہے تو مجھے رونا آ گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عذاب والی آیت پڑھنی شروع کی، ان کے بھتیجے آئے ان کو سلام کرنے کے لیے، دیکھا کہ حضرت اسماء ایک آیت پڑھ رہی ہیں کہ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، بس اللہ کا ہم پر احسان ہوا کہ اس نے ہمیں گرم لو والے عذاب سے بچا لیا، گرم آگ کی لو والے عذاب سے بچا لیا۔ یہ پڑھتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، کہتے میں نے ماں جی کو سلام کرنا تھا، لیکن ماں جی اسی آیت کو پڑھ پڑھ کے روتی جا رہی ہیں اور نماز کی حالت میں ہیں، تو میں کھڑا رہا کہ ابھی وہ تلاوت ختم کرتی ہیں،
نماز ختم کرتی ہے میں سلام کرتا ہوں، نہیں ختم کی، کہتے میں بازار گیا کام تھا واپس آیا تو وہ ابھی تک اسی حالت میں یہی آیت پڑھ کے رو رہی تھی۔ تو یہ اثر ہے قرآن میں، قرآن تبدیلی پیدا کرتا ہے، دلوں کی کیفیتیں بدلتی ہیں۔ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ بنیادی طور پر قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، اس رویے میں غفلت کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں اور ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ اب قرآن کے حوالے سے 4 باتیں، ان میں کمی اگر ہو جائے تو قرآن کا اثر کم ہو جاتا ہے بندے میں۔ پہلی چیز ہے قرآن پر ایمان، اگر اس میں کمی ہو تو قرآن اس طرح اثر انداز نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تلاوت۔ تیسری چیز غور و فکر قرآن پر۔ چوتھی چیز عمل۔ ان 4 چیزوں میں کسی بھی درجے میں کمی آ گئی نا، قرآن کی اثر انگیزی کم ہو جاتی ہے بندے پہ۔ اب یہاں پہ سارے مسلمان بیٹھے ہیں اور کوئی بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ ہر مسلمان کا ایمان بھی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب دیکھو، ایک بندہ جو آپ کے نزدیک بڑا سچا بندہ ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، کہتا ہے بھائی یہاں پہ قریب پہ جنگ چھڑنے والی ہے یا یہاں پہ کچھ دھماکہ ہونے والا ہے، آپ کے پاس 1 منٹ ہے۔ اب آنے والا بھی سچا ہے، اگر تو آپ اس پر یقین کرو گے تو آپ فوراً یہاں سے نکل جاؤ گے کہ بھائی جان بچائیں۔ اگر آپ یہیں بیٹھے ہیں تو کہ مجھے اس بندے پہ یقین ہے لیکن وہیں بیٹھے رہیں، تو 2 باتیں ہیں، یا تو آپ کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے، آپ بے وقوف ہیں، یا آپ کو اس پر یقین نہیں، صرف آپ زبانی کلامی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پر یقین ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن پر یقین ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ نہ دو گے تو تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا، نماز نہ پڑھو گے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں بے حیائی پلاؤ گے تو شدید ترین عذاب تمہارا منتظر ہے۔ قرآن کہتا ہے سود اگر کھاؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن یہ ساری باتیں کہتا ہے۔ اب ہم ان ساری چیزوں میں ملوث ہیں۔ قرآن کہتا ہے بھائی مال میں تجارت کے اندر خود برد نہ کرو، جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ، منع کرتا ہے قرآن، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ اب دیکھو اگر یہ سب کرو گے قرآن کہتا ہے تمہیں عذاب ملے گا، جہنم اللہ نے تیار کی ہے۔ اگر تو ہمارا قرآن پر ایمان ہے تو ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہونی چاہیے نا کہ ان چیزوں سے بچیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے، ہم 10 سے مس نہیں ہوتی، ہماری یہی کیفیت رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تجارت کے اندر سچ سے کام لو، جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن پہ ایمان ہے لیکن اس چیز سے نہیں بچنا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے سود اگر کھاؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں، سن کے ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن پر ایمان ہے۔ اگر تو واقعتاً ایمان ہے تو کوئی ہمت کرے گا ہم میں سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کی؟ کوئی مسلمان یہ ہمت کر سکتا ہے؟ یہ وہ ایمان کی کمی ہے ہمارے اندر کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے لیکن ہمارا عمل اس چیز کی دلیل نہیں دیتا کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ قرآن بڑی واضح باتیں کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بڑے سخت انداز میں منع کرتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ عذاب ملے گا تمہیں۔ اگر تو قرآن پر ایمان ہے تو ہمیں تو فوراً اس چیز سے رک جانا چاہیے۔ یہ جو ہمارا قرآنی آیات سن کر، عذاب کی آیتیں سن کر کیفیت کا نہ بدلنا ہے، یہ قرآن پر عدم یقین کا ہونا ہے۔ جس طرح یقین ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ ہم زبانی کہتے ہیں قرآن پر ہمارا ایمان ہے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو دل سے، اور اس طرح یقین رکھتا ہو جیسے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ سورج ابھی باہر ہے اور سورج کی ایک حقیقت ہے، اور پھر وہ قرآن کی آیات کو اس طرح سے نظر انداز کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے ایمان کا جائزہ لیں۔ ہماری ایمان اور یقین میں کمی آ گئی۔ ہم نے اس کتاب کو بڑی معمولی کتاب لے لیا ہے، جب اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ اور اس میں موجود آیات کو حتمی سمجھیں گے، حتمی کہ جیسے لکھی ہے نا ویسے ہونا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، جیسا لکھا ہے اگر یہ کام ہم نے نہ کیا
یہ عذاب اللہ نے دینا ہے، یہ یقین ہو، اور یہ کام کیا جس کے بدلے میں یہ ملے گا، یقین ہو، اللہ کی قسم یہ سارے رویے بدل جائے، معاشرہ پرامن ہو جائے، یہ جتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں یہ ساری ختم ہو جائے اور ایک خوشگوار معاشرہ جنم لے، ایسا معاشرہ جیسے قرون اولیٰ کے اندر مسلمانوں کا پہلا زمانہ تھا۔ دوسری چیز جس کے اندر کمی کی وجہ سے آج ہم مسلمانوں میں قرآن اثر ہم پر نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب دیکھو ایک میڈیسن ہے اور واقعتاً وہ سرٹیفائیڈ ہے کہ یہ اس مرض کی واقعتاً دوا ہے، آپ یقین بھی رکھتے ہیں اس پہ اور آپ کو وہ مرض لاحق بھی ہے، اب آپ وہ میڈیسن کھائیے نا، کیا آپ کو شفا مل جائے گی اس بات کا یقین کرنے سے کہ اس میڈیسن میں اس مرض کی دوا ہے؟ اگر یہ یقین کر لینے سے کہ یہ میڈیسن اس مرض کی دوا ہے اور اس میں شفا ہے، یقین کر لینے سے اگر شفا ملتی ہوتی تو پھر ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹور تو ختم ہو جاتے نا۔ ہمیشہ دوا کھانے سے شفا ملتی ہے، دوا پر یقین کرنے سے نہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے ہم نے کھانی نہیں لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہ شفا ہے اور بندے کی وہ بیماری دور ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن پر جب یقین ہے تو جب ہم اسے پڑھیں گے نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے شفا ثابت ہو، آپ کی زندگیوں کو بدلے، آپ پر اثر انداز ہو، کیسے ممکن ہے؟ تو محترم بھائیوں، یہ جو قرآن ہے اس کی جب ہم تلاوت کریں گے نا، اور شروع میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ، اب جب اس کی تلاوت شروع کرو گے طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہوگی، کیونکہ بڑا عرصہ ہم گناہوں میں ملوث رہنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، ابتدائی طور پر دل میں اکتاہٹ آئے گی، غنودگی چھائے گی، بندہ قرآن پڑھے گا نیند آنے لگ جائے گی، لیکن جب بندہ اس کو مسلسل پڑھے گا، یہی قرآن ایک وقت کے بعد آپ پڑھو گے تو آپ کو اس میں لذت محسوس ہوگی اور اتنی لذت محسوس ہوگی کہ یہ قرآن ختم کرنا آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کے کیا کہنے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں جمعت القرآن فقرأته كله فی لیلہ، میں نے قرآن حفظ کیا، ایک رات میں مکمل قرآن پڑھ لیتا تھا۔ ہم سپارہ پڑھے نا تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ایسے باسیاں آ رہی ہیں اور نیند کی کیفیت چھا جاتی ہے اور دل اکتا جاتا ہے، یہ کیفیت آ رہی تھی کیونکہ ہم ابتدائی طور پر اس پر تسلسل نہیں کرتے۔ صحابہ کا تسلسل تھا، اس پر ایک رات میں مکمل قرآن پڑھ لیتے۔ اللہ کے رسول نے بلایا کہ عبداللہ مجھے ایسے پتہ چلا ہے کہ تو ایک رات میں مکمل قرآن پڑھتا ہے۔ اچھا کئی لوگ سوچتے ہیں ایک رات میں مکمل پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو اگر ایک بندہ جو قرآن کو تسلسل سے پڑھتا ہے اور حافظ ہونا، ایک پارہ پڑھنے پہ نا 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لو 12 گھنٹوں میں بآسانی بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے، 12 گھنٹوں سے پہلے ہی بلکہ 7-8 گھنٹوں میں قرآن مکمل ہو سکتا ہے، یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اچھا تو اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ مجھے خدشہ ہے تیری عمر لمبی ہوگی اور یہ روٹین برقرار رکھنا تیرے لیے مشکل ہو جائے گا، تو ایسا کرے 1 مہینے میں قرآن ختم کیا کرے۔ اب دیکھو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن مسلسل پڑھنے سے نا بندے کو ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے نہیں میں نے اس کو اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے، جیسے اس صحابی نے کہا نہیں اللہ کے رسول 1 مہینہ تو بڑی لمبی مدت ہے، دانی استمتع من قوتی و شبابی، اللہ کے رسول اجازت دیجیے میں اپنی جوانی اور قوت اور طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں اس سے جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پھر 10 دن میں پڑھ لو۔ کہا نہیں اللہ کے رسول اجازت دیجیے جوان آدمی ہوں، اپنی جوانی اور قوت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے 7 دن میں پڑھ لو۔ کہ اللہ کے رسول یہ بھی زیادہ ہیں، میں اپنی جوانی اور قوت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت مسروق غالباً وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا کیف تحذبون القرآن، تم قرآن مجید کو کیسے ختم کرتے ہو عام روٹین میں، کتنے دنوں میں قرآن پڑھ لیتے ہو؟ تو صحابہ نے مجھے بتایا، متعدد صحابہ نے، کہ ہم جو قرآن ختم کرتے ہیں نا 7 دنوں میں قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ ہماری روٹین ہے عام دنوں کی۔ اور ہمارے ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ 3 و 5 و 7 و 9 و 11 و 13 و حزب المفصل، ہم پہلے دن قرآن کی پہلی 3 سورتیں پڑھتے ہیں، پھر اگلے دن ہم اگلی 5 سورتیں پڑھتے ہیں، پھر اس سے اگلے دن اگلی 7 سورتیں پڑھتے ہیں، پھر اس سے اگلے دن اگلی 9 سورتیں پڑھتے ہیں، پھر اس سے اگلے دن ہم 11 سورتیں پڑھتے ہیں، پھر اس سے اگلے دن ہم 13 سورتیں پڑھتے ہیں، اور آخری دن جو سورتیں بچ جاتی ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ 7 دنوں میں ہماری روٹین ہے قرآن ختم کرنا، یہ عام صحابہ کا معمول تھا، عام دنوں میں، رمضان کی بات نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آپ قیام کرتے،
ہم کہتے ہیں نا تلاوت کے وقت اکتا، ہم تراویح پڑھتے ہیں تو نا قاری صاحب کچھ لمبا پڑھ دینا تو پیچھے سے نماز حضرات باتیں کرنے، قاری صاحب کو پتہ نہیں آج کیا ہو گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں کھڑے ہوئے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ شروع کی تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اللہ کے رسول 100 آیت پڑھ کے رکوع کریں گے، کہتا اللہ کے رسول 100 آیت گزر گئی تو اللہ کے رسول پڑھتے گئے۔ یہ لذت ہے اس میں، چاشنی ہے، مٹھاس ہے اس میں قرآن مجید میں، لیکن یہ ملے گی کب؟ جب ایک تسلسل کے ساتھ مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کو اپناؤ، 1-2 دن نہیں، ہفتہ مہینہ نہیں، زندگی کا معمول بناؤ، پھر قرآن میں مٹھاس آپ کو معلوم ہوگی، لذت محسوس ہوگی۔ اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ ختم کر دی، میں نے کہا ابھی رکوع میں جاتے ہیں، آپ نے سورہ نساء شروع کر لی، مکمل پڑھ دی، آپ نے سورہ آل عمران بھی مکمل پڑھ دی، پھر آپ رکوع میں گئے، کتنے پارے؟ 5.25 پارے ایک رکعت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھے۔ آپ یہ سنتے ہوں گے کہ رسول کریم رات کو قیام اللیل کرتے، حتی توربت قدمہ، آپ کے قدم سوج جاتے تھے، وہ ایسے نہیں سوج جاتے تھے، آپ پڑھتے ہی قرآن مجید اتنا زیادہ تھا قیام اللیل میں کہ آپ کے قدموں پر سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا۔ اچھا قدموں پر سوجن آئے تو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب بندے کو کسی چیز کی تکلیف ہونا تو بندہ وہ کام چھوڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، الا یہ کہ اس تکلیف سے زیادہ مزہ ہو تو پھر بندہ مزے کی خاطر وہ کام کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے قدم سوج جاتے تھے، یہ تکلیف تھی ضرور، لیکن قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ تھا، اتنی چاشنی تھی کہ وہ تکلیف مانند پڑ جاتی تھی اور اللہ کے رسول پڑھتے رہتے۔ اس طرح وائل بن حجر کہتے ہیں ایک دن نا حضرت عبداللہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ قیام اللیل میں کھڑے ہو گئے، کہتے اللہ کے رسول نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میں نے برا ارادہ کیا۔ تو حضرت وائل کہتے ہیں میں نے عبداللہ سے پوچھا کیا برا ارادہ کیا؟ کہتے ہیں میں نے سوچا میں نماز چھوڑ دوں، اتنا لمبا رسول کریم قیام کرتے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت میں مزہ آنا، ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 سال ہو گئے قرآن کو ہاتھ میں لگائے اور آج بیٹھے ہو آج ہی مزہ آنا شروع ہو جائے، نہیں، اس کو روٹین بناؤ، اس کی چاشنی کو محسوس کرنے کی کوشش کرو، کچھ وقت کے بعد جب آپ اس کو روٹین بنا لو گے آپ کو اس میں مزہ آئے گا۔ اور پھر رمضان کے حوالے سے تو خاص طور پر اس قرآن کے ساتھ ہمارا ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ رمضان میں 41 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، اور امام شافعی کے بارے میں پڑھ رہا تھا 60 مرتبہ رمضان میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے، ایک رات میں۔ اور یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں، وہ حقیقی باتیں ہیں جو ثابت شدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل 3 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، رمضان المبارک میں سارے دنیا کے کام چھوڑ کر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ روزے کی حالت میں قرآن مجید کتنی دیر بندہ پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے جیسا ہو تو ہم 1 گھنٹہ بھی بمشکل پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، گلا خشک ہونے لگ جاتا ہے، آگے پڑھا نہیں جاتا۔ لیکن ان کا معمول تھا، قرآن میں ان کو لذت محسوس ہوتی تھی۔ 60 قرآن کہنے کو شاید معمولی لگے عدد، لیکن جب آپ پڑھو گے تو آپ کو بھی علم ہوگا یہ سوائے لذت کے بندہ اس کام کو نہیں کر سکتا، کہ جس بندے کو مزہ آ رہا ہو تو مزے کی خاطر پھر پڑھتا ہی جائے 60 قرآن ختم کر دیتے۔ امام بخاری 41 مرتبہ قرآن مجید، اور رمضان میں وہ حدیث کا درس بند کر دیتے تھے، حدیث نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ اللہ کی قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں صرف قرآن پڑھنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا مجھے جی آپ فقہ کے بارے میں پڑھا دے کچھ، کیونکہ آپ فقہ کے امام تھے امام شافعی۔ تو کہا او خدا کے بندے، افسوس ہو تجھ پر، رمضان کا مہینہ تو فقہ پڑھنے آ گئے میرے پاس، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ تو محترم بھائیو، یہ جو قرآن ہم پہ اثر انداز نہ ہوتا، اس کی دوسری وجہ ہے ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ جب اس کی تلاوت کریں گے نا اس وقت پھر آہستہ آہستہ قرآن ہم پر اثر انداز ہوگا۔ بعض اوقات آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے بھائی یہ میڈیسن آپ کو کم از کم اتنے دن کھانی ہوگی۔ وہ بعض اوقات بندہ 1-2 دن کھائے نا تو اثر نہیں ہوتا، اس کا بجائے اثر کے نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو وہ جب وہ کورس مکمل کیا رہتا ہے فائدہ تب ملتا ہے۔ قرآن مجید 1-2 دن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، نہ ایسا ہے کہ 1-2 دن پڑھنے سے آپ کو ایسی لذت محسوس ہو تو کیا بات ہے، نہیں۔ قرآن کو جب آپ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے، روٹین بناؤ گے، تب آپ کو اس میں لذت محسوس ہوگی۔ اور پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ سفر میں نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ سفر میں نکلتے ہیں یار کوئی گانا لا دیں، کیونکہ گانے سن سن کے ہمیں اس میں مٹھاس معلوم ہوتی ہے، گانا لا دیں یا ہم کوئی باتیں شروع کر دیں گے۔ میں اپنے استاذ کے ساتھ میں نے کئی سفر کیے تو وہ معاشرہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے، ان کا معمول تھا۔ مرید کے سے ہم چلے، ہمیں لاہور آنا تھا،
تو لاہور آتے ہوئے انہوں نے مجھے 2 پارے سنا اور میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے تھے. اس طرح سے قرآن ان کی زبان پر جاری تھا. فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں عطا فرمائے. تو یہ جب بندہ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے تو یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بندہ پھر سویا ہوا بھی تو قرآن زبان سے جاری ہے. اور اس طرح کے کئی ایک واقعات آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے. محترم بھائیوں, قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہم پہ اثر کرے. تیسری چیز ہے, اس پر غور و فکر کرو, سوچو اس کے بارے میں, عقل سے کام لو. کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتی, اللہ کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو اس مقصد کے لیے نازل نہیں کیا کہ اس پر ایمان لے او تلاوت کر لو بس, نہیں, لیدبروا آیاتہ, تم اس کی آیات پر غور و فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ اللہ نے 2 حالتیں بیان کی ہیں. بندے کی 2 حالتوں کے سوا تیسری حالت نہیں ہو سکتی. یا تو بندہ اگر ہدایت پہ نہیں ہے نا تو وہ قرآن مجید پر غور نہیں کر رہا اور اس کے دل پہ تالا پڑا ہوا, اور اگر وہ قرآن مجید پر غور کر رہا ہے تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ ہدایت پر نہ ہو. ہدایت پر ہونا اور قرآن مجید پر غور کرنا یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے. جو بھی قرآن مجید پر حقیقی معنوں میں خلوص نیت کے ساتھ غور کرتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے, اور جو بندہ قرآن مجید کو غور سے نہیں پڑھتا اور اس پر غور و فکر نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ بندہ کیا ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. جہنمی کہیں گے کاش ہم نے یہ قرآن سنا ہوتا, کاش ہم نے اس پر غور کیا ہوتا, نَعْقِلُ ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا, تدبر کرتے ہم قرآن میں, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تو آج ہم بھڑکتے ہوئی آگ میں نہ ہوتے. وہ حسرت کریں گے جہنمی کہ ہمارے جہنم میں ہونے کی ایک وجہ قرآن مجید میں غور و فکر کا نہ ہونا تھا. ہم قرآن کے بارے میں سوچتے نہیں تھے, اس کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے تھے, اس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں. تو یہ تدبر جو ہے نا یہ بندے کو ہدایت کی منزل تک لے جاتا ہے. جب بندہ اس قرآن پر غور کرتا ہے, اس کی آیات پر تدبر کرتا ہے تو بندہ ہدایت کو پا جاتا ہے اور صراط المستقیم پر آ جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کے پر تدبر کے حوالے سے تیسرا مرحلہ ہے جب قرآن ہم پر اثر کرے گا, جب ہم اس پر تدبر کریں گے. ایک ہے حفظ کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ اور چیز ہے. حضرت عمر قرآن کے حافظ تھے, لیکن قرآن پر انہوں نے تدبر کیسے کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد نے سورہ بقرہ کا فہم سمجھ 12 سال میں حاصل کی. 12 سال, انہیں 12 سال صرف سورۃ بقرہ پر غور و فکر کرتے گزر گئے, اور جب سورۃ بقرہ ان کی مکمل ہوگی نا غور و فکر کے ساتھ, تو انہوں نے ایک اونٹ اس خوشی میں ذبح کیا اور دعوت کا اہتمام کیا. حضرت عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ مجھے سورۃ البقرہ پر غور و فکر کرنے میں 8 سال لگے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو قرآن آتا نہیں تھا, یا ایسا بھی نہیں تھا کہ قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تھا. وہ اہل زبان تھے, عربی ان کی مادری زبان تھی, قرآن کے معنی کو جانتے تھے, لیکن معنی جاننا کافی نہیں, قرآن پر غور کرنا ایک اور لمحہ درجہ ہے. قرآن پر غور کرنے میں حضرت عمر جیسے آدمی کو سورۃ بقرہ پر 12 سال لگے, عبداللہ بن عمر جیسے صحابی کو 8 سال لگے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الرجل منا, ہم میں سے ہر آدمی جب وہ کچھ 10 آیتیں سیکھ لیتا نا تو وہ آگے نہیں بڑھتا تھا یہاں تک وہ ان کی سمجھ حاصل کرتا, ان میں غور و فکر کرتا اور ان پر عمل کرتا, پھر آگے وہ سیکھتا. تو یہ ہمارے اندر یہ بڑی کمی ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ شوق اب پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ترجمہ لوگ پڑھتے ہیں. اچھی بات ہے, بہت عمدہ چیز ہے, لیکن صرف ترجمہ کافی نہیں ہے. بعض اوقات ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی پڑھتے ہوئے محسوس کرو گے کہ شاید یار یہ بات کی سمجھ نہیں ہے مجھے, کیونکہ یہ جو ترجمہ ہے نا یہ قرآن مجید جو عربی میں ہے اس کی بالکل ترجمانی نہیں ہے. قرآن مجید کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے. یہ علماء کے ہاں متفقہ طور پر تسلیم شدہ بات ہے. قرآن مجید کے جو لفظ عربی میں ہیں ان کا ہو بہو معنی دوسری زبان میں کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تفسیری ترجمہ کیا جاتا ہے, تفسیری ترجمہ, کہ جس میں اس لفظ کے کسی ایک پہلو کا معنی کر دیا جاتا ہے, حالانکہ اس لفظ کے کئی اور پہلو بھی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ترجمہ کرتے ہوئے صرف ایک معنی کر دیا جاتا ہے. تو محترم بھائیو, ہمیں قرآن مجید کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو ساتھ ہی تفسیر کا بھی اہتمام کریں. تفسیر جب پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس آیت کو اپنی کائنات پر فٹ کر کے اس پر غور و فکر کرو کہ یار دیکھو اللہ نے کائنات کے بارے میں یہ بات کی ہے تو میں ذرا غور و فکر کروں کائنات میں کیا واقعتاً ایسا کچھ ہے.
اب غور و فکر کرو تو آپ کو قرآن کی حقانیت پر یقین آئے گا، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ کئی ایک غیر مسلموں نے صرف قرآن مجید پر غور کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کئی ایک غیر مسلموں نے۔ یہ جو قرآن مجید پر غور ہے نا، تدبر، یہ بندے کو ہدایت کے بہت قریب کر دیتا ہے اور بندہ بہت جلد ہدایت کو دل سے قبول کر لیتا ہے۔ محترم بھائیوں، اس کے بعد قرآن مجید پر عمل کرنے کی باری آتی ہے۔ یہ آخری لمحہ ہے، بندہ قرآن پر ایمان لائے دل سے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرے، تیسرے درجے پر قرآن مجید پر غور و فکر کرے، چوتھے درجے پر قرآن پر عمل کرے۔ یہ 4 چیزیں آپ کر لیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ نماز میں کھڑے ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، جیسے ہی اللہ کو خوشخبری دے گا تو آپ کے دل خوشی سے بھر جائیں گے، جیسے کوئی عذاب کی آیت آئے گی آپ ڈر جائیں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، یہ دنیا آپ کی آنکھوں میں بے معنی ہو کے رہ جائے گی اور آپ کی نظر میں آخرت کا گھر حقیقی گھر ٹھہرے گا اور آپ اس کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ صحابہ کرام قرآن پر عمل کیسے کرتے تھے؟ آج نا بعض چیزیں ہماری انا والی ہیں نا تو ہم ان کو نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں قرآن ہے حدیث ہے، لیکن یہ یار میری میں یہاں پہ انا اس پر زد آ رہی ہے، میں نے یہ چیز نہیں چھوڑی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تہمت لگ جاتی ہے زنا کی۔ یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں تھا، بیٹی پہ تہمت کی زنا لگی۔ لگانے والوں میں ایک خالہ زاد بھی ہے، مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کہنے لگے کہ ماں جی سے یہ نعوذ باللہ یہ کام سرزد ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر اپنے اس خالہ زاد کو نا منتھلی وظیفہ دیتے تھے، یہ غریب تھا بہت۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا نا کہ اس مستح نے میری بیٹی پہ کہا آج کے بعد بھائی تیرا بند ہے وظیفہ۔ ہمارے جیسا مسلمان تو قتل کرنے میں چلا جاتا کہ میری بیٹی پہ اس سے توبہ کرے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بھائی تیرا فیصلہ تو اللہ کے رسول کریں گے نا، لیکن تیرا یہ وظیفہ بند ہے جو میں دیتا تھا۔ قرآن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اماں جی عائشہ کی برات نازل کی، حضرت مستح کو سزا مل کی جو ملنی تھی، اللہ نے فیصلہ سنا دیا، وہ کوڑے لگ گئے ان کو، اللہ نے معاف کر دیا انہیں۔ اب دیکھو حضرت ابوبکر نے وہ وظیفہ بند کر دیا تھا، اللہ نے قرآن نازل کیا کہ جو وسعت والے ہیں نا وہ مساکین کو، مہاجرین کو، مجاہدوں کو دینے سے ہاتھ نہ روکیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ آیت اتری، یہ ڈائریکٹ حضرت ابوبکر کے بارے میں اتری تھی۔ اب بیٹی پر تہمت کا معاملہ تھا، حضرت ابوبکر نے جب یہ آیت پڑھی نا وہ ساری انا فوراً پانی ہو گئی، کہا کیوں نہیں اللہ، ہم تو چاہتے ہیں تو معاف کر دے، مستح تیرا آج سے وظیفہ دوبارہ جاری ہے۔ بیٹی پہ تہمت کا معاملہ تھا، لیکن قرآن جب آ گیا بس اس کے بعد نہ خواہش ہے، نہ انا ہے، نہ کچھ ضد ہے، بس جو اللہ نے کہہ دیا بس مان لیا۔ اس طرز پر جب ہم اللہ کی بات مانیں گے نا تب ہمیں مزہ آئے گا قرآن مجید میں، اور قرآن مجید ہم پر اثر کرے گا۔ آج کئی دفعہ ممبروں پر کہا جاتا ہے پردے کے حوالے سے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہے پردہ کرنا۔ اسلام کے آغاز میں پردہ نہیں تھا، حتیٰ کہ غالباً مدینے میں شاید آ کے پردہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ اب ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی اس کے لیے پردہ فوراً شروع کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب یہ آیت اتری نا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی اپنے چہروں پہ لٹکا لیں، گریبانوں پہ لٹکا لیں۔ تو ماں جی عائشہ کہتی ہیں اللہ رحم کرے صحابیات پہ، مہاجر عورتوں پہ، انہوں نے موٹی چادروں کو پھاڑا اور اپنے سروں پہ ڈال دیا۔ کسی ایک عورت نے نہیں کہا کہ ہمارا سانس گھٹتا ہے، دم گھٹتا ہے، سانس تنگ ہو جاتا ہے جیسے آج کل کی عورتیں کرتی ہیں، کوئی اس پر کمنٹ ہی نہیں۔ بس اللہ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، عمل کریں گے۔ یہ جو ہے نا یہ چیز اللہ کا حکم آ گیا بس چھوڑ دینا ہے۔ سورۃ مائدہ کے اندر شراب کی حرمت نازل ہو گئی، صحابہ کو پتہ چلا، حضرت انس کہتے ہیں ایسے نا اگر ہاتھ کے اندر ایسے پیالہ تھا وہ ایسے نہیں گیا، وہ ایسے گیا ہے صحابہ کا، اور پھر اس کے بعد زندگی بھر شراب کو ہاتھ میں لگایا۔ ہم جب عمل کرنے کے بارے اتنے نا 100 مجبوریاں لے آتے ہیں درمیان میں، جی قاری صاحب کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر ہی لیں گے، میں نشہ چھڈ رہے ہیں آہستہ آہستہ کر لیں گے، میں یہ جی داڑھی رکھنی شروع کر دی، میں نے فلاں کام کرنا آہستہ آہستہ کر لیں گے۔ آہستہ آہستہ کا نہیں کانسیپٹ، اطاعت میں ہے فوری کا کانسیپٹ کہ یہ اللہ کا حکم آ گیا بس کرنا ہے، اس کو فوراً ہی کرنا ہے، یہ نہیں کل کریں گے پرسوں کریں گے جی ابھی کرتے ہیں، نہیں۔ جب یہ آپ ذہن بنا لیں گے نا کہ ہم نے قرآن پر ایسے عمل کرنا ہے کہ قرآن اللہ کا حکم آ گیا بس آج سے ہی اس پر عمل شروع ہے، تب یہ قرآن آپ کو اس میں مزہ بھی آئے گا، یہ آپ پر اثر بھی دکھائے گا۔ اور
اور جب اچھا دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کچھ کر لیں گے، معاشرہ اجازت نہیں دیتا، ہماری برادری کے اندر یہ رواج ہے، اگرچہ قرآن یہ کہتا ہے، میں اپنی برادری کو کیا جواب دوں گا؟ جب تک یہ چیزیں ہیں نا، قرآن آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے قرآن کے حوالے سے اگر آپ اس سے اعراض کریں گے اور ان 4 چیزوں میں آپ قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو یہی قرآن قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آپ کے خلاف شکایت لے کے جائے گا۔ القرآن حجت لک وعلیک، قیامت والے دن قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل دے رہا ہوگا یا تمہارے برخلاف دلیل دے رہا ہوگا۔ اللہ اس نے تیرے کلام کی یہ آیت پڑھی تھی کہ سود نہیں کھانا، لیکن اللہ اسے اپنی تجارت محبوب تھی، اسے اپنا کاروبار محبوب تھا، اللہ اس نے نہیں چھوڑا، تمہارے خلاف دلیل دے گا۔ اور صرف یہ قرآن نہیں کہے گا، وہاں پہ رسول کریم بھی کھڑے ہوں گے اور رسول کریم بھی شکایت لگا رہے ہوں گے۔ فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن بھی دلیل دے رہا ہوگا، آپ کے خلاف گواہیاں دے رہا ہوگا، نبی بھی شکایت کر رہے ہوں گے۔ جب وہ نبی جو سفارشی نبی ہے، پوری امت کی شفاعت کریں گے، وہ نبی ہی آپ کی شکایت لگانے آ جائیں تو نجات کیسے؟ فرمایا جو اس قرآن کو اپنا رہنما بنائے گا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، جو اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، ساقہ الی النار، یہ قرآن ہی اسے جہنم میں پھینکنے کا سبب بنے گا، قرآن جہنم میں پھینک کے آئے گا اسے۔ اس لیے محترم بھائیو، اپنے ایمان اور تعلق کا قرآن کے ساتھ جائزہ لیں۔ یہ رمضان ہے، اس رمضان میں اپنی نفسوں کو سدھاریں، ان کی تربیت کریں، اپنے ایمان کی دوبارہ سے آپ اس کا جائزہ لیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، قرآن پر غور و فکر کریں، قرآن مجید کے آیات پر، اور ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے قرآن مجید پر عمل کریں۔ آپ یہ 4 کام کرو گے، اس کے بعد ہوگا کیا کہ آہستہ کچھ وقت کے بعد اسلام آپ کے لیے انتہائی آسان دن بن جائے گا، نماز آپ کے لیے مٹھاس بن جائے گی جیسے مٹھائی ہوتی ہے، اور قرآن پڑھنا آپ کا شوق بن جائے گا، اور پوری زندگی ہی بدل جائے گی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی بدل گئی۔ یہ قرآن زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رشتہ بنایا جائے، اور وہ رشتہ بن گیا تو یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں مشکل لگ رہی ہیں یہ ساری آسان ہو جائے گی، اور زندگی بدل جائے گی، اور آخرت اور جنت ہمارا گھر ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علیہ